کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود وہ ذخیرہ اندوز نہیں تھے. یہ نہیں کہ وہ مال جمع کر رہے تھے، ان کا بینک بیلنس تھا، کاروبار ان کا ساری زندگی رہا، آخر تک وہ تجارت ہی کرتے رہے. اور جو منافع آتا تھا ایک حصہ علماء کے لیے مخصوص ہوتا تھا، تاکہ علماء محنت مشقت سے دور رہیں، ان کا خرچہ چلتا رہے اور دین کا کام میں لگے رہیں. بس ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، خدمت تو ہم بھی خوب کرتے ہیں نا. 5,000 تنخواہ دے دی، 6,000 دے دی، پھر سارے کام اس سے کرائے. ایک مسجد کے امام صاحب سے متولی ناراض ہو گئے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ ہمارے امام سے ویسے ویسے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس صبح آتے ہیں نماز کے لیے، صفیں نہیں بچھی ہوتی. کہا اچھا تو صفیں بچھانا امام کا کام ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ اگر امام کو اپنے سے افضل نہیں سمجھو گے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امام کو اپنے سے افضل سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو اس سے کم سمجھنا ہوگا، اور یہ تصور کرنا ہوگا اگر میں اس سے افضل ہوتا تو میں مصلی پہ ہوتا. اس وقت جہاں پہ کھڑا ہے وہ صرف کپڑے کا مصلی نہیں ہے، وہ جائے نماز نہیں ہے، وہ بازار کی 50-100 روپے والے کپڑے کی جائے نماز اور مصلی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی وراثت پہ کھڑا ہے، اس وقت وارث بن کے کھڑا ہے. اگر آپ کے اندر لیاقت ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے. جب اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں نیت میں کہ پیچھے حاضر امام کے، تو نہ کہو نا. پھر کیوں کہتے ہو؟ بڑا تو مان لیا اسے. تو ادب و احترام لازمی ہے. اگر ادب و احترام نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. کیسی ہوگی نماز آپ کی؟ ایک مسجد کے متولی میرے پاس آئے. میں اس لیے ڈٹ کے بات کرتا ہوں نا کہ میں تنخواہ دار امام نہیں ہوں. کہیں پر جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں نا جی. تو نماز تو بڑی ذمہ داری ہے، میری کوشش ہوتی ہے کوئی اور پڑھائے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا معمولی بات نہیں ہے. ہم کمزور لوگ ہیں، ڈرتے ہیں. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جس طرح ہم ملاقات کے لیے جائیں کہ وفد بنا کر ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہو، گورنر سے ملنا ہو، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو، تو ایک کو اپنا ترجمان بناتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں. وہ ہم سب کی طرف سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں بھی ہماری طرف سے امام نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، اور ہم نے اس پر اعتماد کیا ہوتا ہے. تو متولی میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ قاضی صاحب یہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے جائز. اس نے کہا پیسے لے کر نمازیں پڑھانا جائز نہیں ہے نا؟ میں نے کہا نہیں. اس نے نئی مسجد بنائی تھی بیچارے نے، میں سمجھ گیا تھا اس کے مزاج کو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں، میری کوئی سنتا نہیں ہے. 2-4 باتیں ہوئیں. اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا ملک صاحب کہاں چلے بیٹھے نا، میری بات تو پوری نہیں سنے آپ. اس نے کہا بات کون سی؟ میں نے کہا امام کی بات پوچھی تھی آپ نے کہ امام کا تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہیں. اس نے کہا ہاں آپ نے کہہ نہیں دیا کہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اگلی بات تو سنیں. اس نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا امام کی تنخواہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام کی ضرورتیں پوری کرنا وہ آپ کے ذمے ہے. جو آپ کھائیں گے وہ اسے بھی کھلائیں گے، جو آپ کے بچے پہنیں گے وہ اس کے بچوں کو پہنائیں گے، جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ساری اس کی پوری کریں گے. یہ تو آپ کے ذمے ہے. کہنے لگا پھر 5,000 تنخواہ ٹھیک نہیں؟ پھر میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے جائز ہے کہ نہ جائز ہے. کہنے لگا نہیں وہ تنخواہ ٹھیک ہے. ہمارا حال تو یہ بنا ہوا ہے. ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کراچی میں بڑے بڑے علماء ہیں، جید علماء ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، کتنا کام کیا دین کی خدمت کا. ہمارے ڈیرے میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمارے مولوی ایسے بس کھا پی رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے. میں نے اس سے کہا بھائی بات سنو، یہاں بھی ہیرے پڑے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس قدر نہیں ہے، جب کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے پھر قدر آتی ہے، پھر کہتے ہو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا صاحب علم تھا، اس کے اندر بڑا تقویٰ تھا. مرنے کے بعد تعریفیں کرتے ہو، زندگی میں تم نے کبھی نہیں کی کسی کی قدر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں بھی ایسی بات نہیں، سب کچھ ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کراچی والوں نے ان کی ضروریات اپنے کھاتے میں ڈال دی ہیں، وہ ان کی ضرورتیں ساری اپنے ذمہ داری سے پوری کر رہے ہیں. یہاں تو آپ کا امام صاحب ہے، ظہر کی نماز پڑھائے گا، پھر وہ سائیکل پہ دوڑ لگائے گا، اس نے گیس خریدنی ہے، وہ گیس گھر پہنچائے گا، عصر کی نماز ہو گیا، پھر نماز کے لیے مسجد پہنچے گا، نماز پڑھائی، پھر دوڑ کر جائے گا، بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، پھر وہاں سے مغرب کی نماز کے لیے آئے گا، پھر یہاں سے دوڑے گا کیونکہ تنخواہ تھوڑی ہے تو اسے ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ حشر تم نے کر رکھا ہے اماموں کا، تو پھر کہاں کتاب لکھیں گے؟ میں نے کہا ان کو وسائل سارے دو اور پھر دیکھو کہ ہر ہفتے نئی کتاب آتی ہے کہ نہیں آتی.
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اہل علم کے لیے، لیکن ان کے لیے وسائل چاہیے، ذرائع چاہیے اور سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، جو آج ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، قدردانی نہیں کی ہم نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تجارت اور اپنے نفع کا ایک حصہ علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے تاکہ یہ دین کی خدمت میں لگے رہیں، دنیا کی طرف سے بھی فکر ہو کر کام کریں، اور کچھ حصہ غریبوں فقیروں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، نہ لمبی چوڑی جائیدادیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، اتنے کاروبار اور اتنی بڑی تجارت کے باوجود۔